سنتے ہی رہتے ہیں تاکہ وہ بیان کریں، ہم بھی سکون سے جلدی جا کر سوئیں اور صبح کی نماز پڑھیں۔ ہر ساتھی یہ پیغام لے کر جائے اور انشاءاللہ اسی کو آگے پھیلائیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی من موہن نبی من ٹھار نبی سبحان اللہ تیری ذات دیا کیا باتانے یہ بولے منہ پھل کھڑ دے گفتار دیا کیا باتانے انوار دیا برساتا سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آ پائے اس رات دیاں کیا باتاں نے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام شیخ الحدیث والتفسیر جناب حضرت اقدس مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ ان کی زبان کی بہاروں کو تا دیر سلامت رکھے زندگی کی وہ خوشیاں جو مالک کائنات کو پسند ہے اللہ انہیں نصیب فرمائے استاد العلماء حضرت اقدس قاری محمد یعقوب صاحب اللہ ان کا خلوص دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا اپنے پرائے کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کرنا الہ العالمین اس کام کو اس فعل کو دنیا آخرت کی کامیابی کا سامان بنائے الحاج حافظ سعید ابراہیم صاحب خواجہ عبید الرحمن صاحب اس مدرسے کے ساتھ آپ کی اللہ کریم دعاؤں کو اور تعاون کو ہمیشہ وابستہ رکھے دار القرآن یہ کوئی ڈھکا چھپا ادارہ نہیں ہے کروڑ پکا سمیت پوری دنیا کے اندر قرآن حدیث کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر جانا ہوتا ہے دن کہیں رات کہیں بہت کم ایسی جگہیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جیسا باہر سے سجا رکھا ہوتا ہے اندر بھی ویسا ہی ہوتا ہے اللہ نہ کرے کسی مدرسے والے کے خلاف بات نہیں کر رہا نہ تجربے کاری کی وجہ سے زندگی کی اس دوڑ میں نیا نیا قدم رکھا جس کی وجہ سے سنبھل نہیں پاتے ہم نے اس وقت کرنا کیا ہے ورنہ ہر ایک جس کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ میرا اپنا آپ قربان ہو جائے نبی کا امتی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے جامع مسجد اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
محترم و مکرم صاحبزادہ قاضی محمد الیاسین صاحب، اللہ پاک اس نوجوان کی نوجوانی کو دین کی خدمات کے لیے قبول کر لے۔ اس جامع حاضہ میں یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی، ایسا علاقہ جہاں ایک نہیں سینکڑوں مدارس ہیں، اس مدرسے کا حال یہ ہے یہاں 900 نبی کے مہمان بچے اور بچیاں ہیں، 550 نبی کے مہمانوں کا کھانا پکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے سے تو ایک سنبھالنا نہیں جاتا، ایک وقت کی روٹی کھلا کے کہتے ہیں کیا ارادے، اور یہاں آنے والے کو گھر جانے کی بھی چھٹی نہیں ملتی، گھر جا کے کیا کرے گا، روٹی کھائے گا، یہاں نہیں مل رہی، یا باتوں میں کہہ دیں گے دیکھو جی مہمان بھی احساس نہیں کرتے، آتے جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ واہ میرا مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، تمہاری زبانوں پہ ایک لفظ آیا کرتا تھا، سارے پاکستان کی خالیں مدرسے کو جاتی ہیں، یہ پھر بھی مانگتے ہیں، اللہ نے کہا لو اپنی خالوں کو اپنے اوپر ہی ڈال لو۔ مدرسے والوں نے لکھ کے لگا دیا، ہمیں دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، خالیں تھوڑی چلائیں گی، چلاؤں گا میں، قرآن کی ادارے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اس میں حصہ ملانے کی توفیق مل جائے تو میں تو کہا کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے شکر ادا کیا کرو، ورنہ بڑے بڑوں کے پیسے ان کے ساتھ ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ ہاں میرا کسی سے ملنے کو دل نہ کرے، اپنی بات تو کرتے ہیں تو گھر ہوتے ہی کوئی نہیں بھائی، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بلکہ کئی حضرات حضرت جی ہمارے شہر میں آنا، رابطہ ضرور کرنا۔ اب ہم بھی بڑے سیانے بڑھ گئے، پہلے پوچھتے کہاں ہو آپ، وہ ہمارے سے 4 ہاتھ آگے سیانا ہے، وہ کہتے پہلے آپ بتاؤ آپ کہاں ہو۔ محبتیں ہوا کرتی تھی، پیار ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے، مہمان گھر میں آیا کرتا تھا، دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے آیا ہے، نہ آنے پہ رویا کرتے تھے، مالک ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اب کسی کے گھر 4 آ جانا کہ اللہ پہلے ساڑھے گھر تھوڑے سی جوڑ 4 کے جتنے نہیں ہوتے۔ مجھے اللہ کریم نے معاشرت پر بولنے کی تھوڑی سی توفیق دی، اور یہی پہچان بنی آپ حضرات تک۔ حضرت اقدس سے بڑا جو یہ 2 شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں، آپ کے ہاں تو انشاءاللہ ان کی قدر و قیمت ہے، میرے دل سے پوچھو دعائیں نہیں کرتی ہیں۔ برے والا میں ملاقات ہوئی، اس وقت سے مسلسل رابطہ، میں بھی آ رہا یہ بلا رہے، آج اللہ نے وہ دن دکھائی دیا کہ آج اہل ایمان کی آپ حضرات کی، ان حضرات کی برکت سے آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کرنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی اچھا مشورہ دے کے جاؤں آپ کو، ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں کہ یہ ملاقات قیامت کی صبح تک یادگار بن جائے اور مالک کائنات اعلان کرے میدان محشر میں، یاد ہے وہ 25 نومبر جب سارے تم جامع مسجد اسامہ بن زید کے اکٹھے ہوئے تھے، اپنی اسپیکر کی گراری ڈھیلی نہ کر ورنہ میری ہو جائے گی بھائی، دیکھ میرے اسے درود شریف پڑھ کے ہدیہ کرو، اسے بھی رسول والے کو پڑھو درود سونڈ والے بھائی، میں تیری بات نہیں کرتا، لیکن میں نے اکثر ایسے ڈبے ناچ گانوں کی محفلوں میں دیکھے، اگر آپ اس محفل میں نہیں گئے تو خدا را اپنے سونڈ کو اور اپنی ذات کو بچائیو، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم ہے لاکھ تو قرآن کی محفلیں سجا اور ایک گانے کی محفل اس سونڈ کے اندر سجا دے، لاکھوں قرآن کی محفل کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔
ایسی مت تجھے کوئی نہیں دے گا، لیکن میں اپنا بھائی سمجھ کے برادرانہ مشورہ دے کے جاتا ہوں۔ رزق مالک کے کائنات نے اس کے بٹنوں میں نہیں رکھا، وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ سبحان اللہ۔ رزق اللہ جل شانہ نے کپاس کی فصل میں، کھیتی باڑی مکئی میں نہیں رکھا، رزق تو اللہ پاک نے آسمانوں میں اپنی مٹھی میں رکھ رکھا ہے۔ فرمایا او میرے بندو، ایٹم بم کی طاقت سے یہ مٹھی نہیں کھلتی، اور کلاشن کے زور پہ، جرنیل کی للکار پہ نہیں کھلتی، وزیر اعظم کے حکم پہ نہیں کھلتی، 2 رکعت نماز کے سجدے پہ یہ مٹھی کھل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سے نمازیں پڑھ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر خدا کے پاک کے دربار میں مانگنا چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے ٹکے ٹکے کا محتاج کر دیا۔ شاید آپ نے وہ زمانہ نہ دیکھا ہو، الحمدللہ 30-35 سال پہلے اس زمانے سے ہم گزر گئے، جب مائیں کہتی تھی بیٹے ابو کو دعا کر کے دکھا، ہاتھ اٹھا کے دکھا، اللہ سے مانگ کے دکھا۔ یقین جانو ننھا یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دکھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بوڑھے باپ پر خدا کو ننھے ہاتھوں کی وجہ سے رحم آ جایا کرتا تھا۔ اب مائیں بھی ایسی ہو گئی، بیٹے ABC سنائیو، بیٹے 1 2 3 سنائیو، رب اکبر کی قسم ہے تو گود میں ABC سنا، یہ تجھے قبر میں جاتے ہوئے ABC سنائے گا۔ کہنے لگے مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، دعا فرما دو۔ میں نے کہا اگر میری قبول ہوتی ہوتے تیرے لیے کروں گا، اپنے لیے کیوں نہ کروں؟ آپ دعا کر دو، آپ دعا کر دو، آپ دعا کر دو، خود کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو اس کا بندہ، وہ تیرا رب کوئی نہیں؟ میرے جیسے کو دودکار دے گا، عقل مند ہو کے یہ کام کیوں کیا تھا؟ تیرے جیسے کا بیڑا پار کر دے گا۔ فرشتوں کو کہے گا پتہ کوئی نہیں، بغیر پتے ہو گیا، جاؤ میں نے سے معاف کر دیا ہے۔ مولانا سورہ یاسین کا کیلنڈر لگا لیا، سورہ واقعہ کا کیلنڈر لگا لیا، مولانا میں نے سب کچھ کر لیا، جہاں مجھے جس نے بھیجا تعویذ لے کے آ گیا، مولانا لوح قرآنی کا دیدار کر کے جا رہا ہوں، صبح صبح مسجد کے گلے میں پیسے ڈال کے جا رہا ہوں، الہ العالمین اللہ اکبر رو رو کے دعا کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب خیر کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا سورہ یاسین تو لگا رکھی ہے، اللہ اکبر، ادھر سورہ یاسین ہے، ادھر گانے کی آواز ہے، ادھر سورہ یاسین ہے، ادھر گالی ہے، ادھر سورہ یاسین ہے، ادھر زبان پر ایک دوسرے کی بدخوئی برائی کر رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، سورہ یاسین کا کوئی تو ایسا برکت والا دروازہ کھول کے رکھ جس دروازے سے اس کی برکات آئیں گی۔ نفرتوں کی آگ جلا کر تو نے سارے دروازوں کو برکت کے بند کر دیا ہے۔ مولوی صاحب دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں نے کہا مکے چلا جا، نبی کے روزے پہ چلا جا، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے تہجد کے سجدوں میں رونے لگ جا، نہیں قبول ہوگی جب تک نفرتوں کے پہاڑ اپنے دل میں سے نہیں ڈھائے گا۔ بڑے بھائی پہ کیس کرا کے آ گیا اور آ کے مسجد میں رو رو کے تسبیح پڑھ کے مانگ، اللہ کی قسم دعا قبول نہیں۔ بیٹیوں کا حق دبا کے اپنے دروازے پر الحاج تو نے لکھوا لیا، اور جا جس کے لیے حج کر کے آ، اس کے دربار میں جا کے پہنچ، میں لبیک کہہ کے لبیک اللہم لبیک کہہ کے تجھے پکارتا رہا، کیا تو نے بھی آسمانوں سے جواب دیا جی میرا بندہ کیا بات ہے؟ عرش والے نے پیغام دے دیا، لبیک کا جواب بعد میں دوں گا۔ جب 4 بہنوں کی بہن 4 بھائیوں کی بہن کو گھر کے اندر الا کے آیا، جب تک اس کے آنسو صاف کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دے کے آئے گا، اللہ اکبر، لبیک تو دور کی بات ہے، میں تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔
سب سے بڑا رکن نماز ہے. وہ لوگ روزہ ان پہ پیسہ کوئی نہیں لگے کرتا. حج مال والے پہ فرض ہے, زکات مال والے پہ فرض ہے. وہ لوگوں چلو مال کوئی نہیں, یہ حجت تو حج اور زکات کے لیے کام آ گئی. بتاؤ نماز پہ کتنے پیسے لگے, بتاؤ روزہ رکھنے اور چھوڑنے پہ کتنے پیسے لگے. لیکن میں ایمانداری سے بتلا دوں, ظہر کی نماز چھوڑی, عصر مغرب عشاء کی نماز چھوڑی, فجر کا سجدہ چھوڑ دیا, ایک دن کی نمازیں چھوڑ دی, ساری زندگی نفل پڑھتا رہے, ان فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے تو لاکھوں کا اسٹاک چکر جمع کر رکھا ہے, میں نے تو لاکھوں کی کھاد لے رکھی ہے, میں نے تو کھڑ لے رکھی ہے, میں نے تو فلانا کام کر رکھا ہے. ایسا ہوا کا جھونکا آئے گا, دینا تو دور کی بات ہے, جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیری جھولی سے چھین کے لے جائے گا. اللہ اکبر. اس میں حکومتوں کا قصور کوئی نہیں, اس میں انڈیا امریکہ کا قصور کوئی نہیں. ریڈی والا بھی کہہ رہا حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا, MNA صاحب بھی کہہ رہا ہے, صاحب کا حکومت کہہ رہی ہے, اس سے بعد آنے والی حکومت کا بھی یہی معاملہ ہوگا, یہی رونا ہوگا. تم میں راضی ہوئے کوئی نہیں, ہر ایک کو کہیں گے بیڑا غرق کر دیا, فلانے نے بیڑا غرق کر دیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, کسی نے کسی کا بیڑا غرق نہیں کیا. فجر کی نماز کا تیرے میرے گھر میں 10 افراد سوتے رہے, کسی نے بھی فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا, اس سے بھی تیرے میرے گھر کے امن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہ شام کو تم اپنے گھروں میں جاتے ہو, کروڑ پکا کے ہر چوک پر, ہر چوراہے پر آواز لگ رہی ہے, 5-7 ریڈیو والے کھڑے ہو گئے. پہلا کہہ رہا 150 کے 2 کلو لے جاؤ, دوسرا کہہ رہا 130 کے 2 کلو لے جاؤ. اور صبح اسی ریڈیو والے کے پاس سے گزرا تھا, یہ تو 250 روپے کلو دے رہا تھا, 130 کے 2 کلو کیوں دے رہا ہے؟ اور تم نے لینے میں جلدی کی, اگلے دن کا بھی لے لیا. پوچھا کوئی نہیں میاں, صبح 250 کی یہی چیز دے رہا تھا, اب کہاں چلا گیا, اب 150 کیوں آ گیا؟ کہے گا حاجی صاحب رڑے کا مال تھا, صبح نکل گیا, صاف مال رہ گیا, یہ لے جاؤ. اور پوچھو رڑے کا مال کس غریب کی غریبی پہ دیا, کس غریب کی غریبی پہ دیا, کس کی مجبوری پہ دیا, کس کا گلا گھونٹ کے دیا. رب کعبہ کی قسم ہے, 20 سال سے ریڑھی لگا رہا ہے, 50 سال ریڑھی لگاتے ہو گئی, چھپرا نہ ملا, دکان نہ ملی, کیسے ملے گی؟ اور جو تُو نے ریڑھی کا مال دیا, جتنے لوگ گئے انہوں نے بددعائیں دی, جتنے لے کے گئے انہوں نے بددعائیں دی, ترکاری کاٹنے سبزی کاٹنے والیوں نے بددعائیں دی, دھونے والی پکانے والیوں نے بددعائیں دی, کھانے والوں نے کہا ابو جی کس کی دکان سے دال لے کے آیا, اتنے روڑ لے کے آیا, انہوں نے بددعائیں دی. مجھے ایمانداری سے بتا, اتنے گھروں سے تجھے بددعائیں ملے گی, وہ سورہ یاسین کی برکت کیا کام کرے گی؟ مخلوق خدا کو دھوکہ دینا کوئی آسان کام ہے؟ تو خدا کی مخلوق کو دھوکہ دے کے دیکھ لے, اللہ دنیا کے نشیب و فراز سے, ان چمکتی چیزوں سے ایسا دھوکہ دلوائے گا تو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے گا. اللہ اکبر. کوئی پیسے بھول کے چلا گیا, اللہ غنی, اسے آواز نہیں دے گا, ساتھ والے کو اشارہ کرے گا میری تو پوری ہو گئی. اللہ اکبر. جھٹکے سے سودا تول کے دے گا, ساتھ والے ریڑھی والے کو اشارہ کرے گا میری تو پوری ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھیا میری چھری کی دھار, میرے ایسے اس سے لمبا پایا اٹھ نہیں سکے گا. مالک کائنات کی رحمت مسکرانے لگ گئی. کہو اے ظالم, تیرا گرایا ہوا, تیرا لٹایا ہوا آج گرا, کل میں اسے اٹھا دوں گا. میری عزت کی قسم ہے, اگر میں نے تجھے گرا دیا قیامت کی صبح تک اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. میں تیرے جوڑوں کو مروڑ کے رکھ دوں گا, خالد کے مرد میں تجھے لٹا کے رکھ دوں گا. اے ظالم میری مخلوق کو نہ لٹا, ورنہ تیرے ہاتھوں سمیت تجھے اتنا باز کر دوں گا پانی کا گلاس ہی نہیں پکڑ سکے گا.
آئے دن نئی سے نئی بیماری جنم لے رہی ہے، آئے دن نئے سے نیا مسئلہ بن رہا ہے۔ بہاولپور والے لاہور بھیج رہے ہیں، لاہور والے ڈاکٹر کراچی بھیج رہے ہیں، کہہ رہے اس کا علاج تو انڈیا میں ہے، اس کا علاج تو ملیشیا میں ہے، اس کا علاج تو چائنا میں ہے، اس کا علاج تو انگلینڈ میں ہے۔ وہاں والے کہہ رہے سوری بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، کروڑوں روپیہ لگا۔ اور لوگوں پچھلے دنوں سینا والی کے علاقے میں یا حیدرآباد میں سرگودے کے علاقے میں، حیدرآباد کالونی میں تقریر کرنے کے لیے بنات کے مدرسے میں گیا۔ اللہ غنی، مرد بیٹھے تھے، ایک آدمی خستہ سا تسبیحات میں پکڑ رنگ سانولا سا میرے کان میں رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ میرے لیے دو دعائیں کر دو۔ میں نے کہا کیا؟ کہ پہلی دعا کر دو بچی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، بچیاں عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، دوسری دعا کر دو ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پھر ہو کے بھر بھر کے رونے لگا، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگا۔ میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب جگر میں رسولیاں ہیں، شیخ زید اسپتال گیا تھا، 1.25 کروڑ روپیہ مانگا، مولوی صاحب پیسے تو نہیں دے سکتا، چلو سلامتی کی دعا نہ کرو موت کی دعا کر دو، ایمان سے ایمان کی سلامتی میں موت آ جائے۔ مولوی صاحب اللہ سے اتنے دل کی دعا کر کے مہلت دلوا دو کہ بچیوں کو اپنی زندگی میں رخصت کر دو، ورنہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے ہزاروں باپوں کو دیکھا ادھر قبر میں جانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ اکبر، دو روٹیوں کے اوپر بیٹیوں کو اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ نوجوانوں مہندی کی رات کون ناچنے کے لیے آئی؟ یہ کوئی زمین سے تو نہیں نکلی، یہ تو کسی درخت سے نہیں جھڑی، اور لوگوں یہ تو کسی بیل کا بوٹا نہیں، یہ بھی تو کسی کی ماں کی کوکھ میں آئی ہوگی، اس کو بھی تو کسی باپ نے دعائیں دی ہوگی۔ ہائے والی قسمت تیرے فیصلے، ابا چھوٹی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا، پہلے دن تو کڑوی روٹی آ گئی، سارے کہہ رہے تھے دھیے تیرا پیو کوئی نہیں، اسی تے موجود ہے، سارے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے۔ 4 دن کے بعد یہ بچی سکول نکلی اور تیرے محلے والے نے پیسے دکھا کے کہا کتنے لے گی، کپڑے کتنے بنائے گی؟ رب اکبر کی قسم ہے جب یتیم کی عزت محفوظ نہ رہے سمجھ لو کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تاریخ دے دو، ہم کہتے ہیں بھائی یہ تاریخ ہمارے پاس کوئی نہیں، اور مولوی صاحب بچے ناچ گانا کرنا چاہتے تھے، ہم نے کہا او نہیں جی نہیں، چلو مولوی حنان کو بلا لو، قرآن کی محفل سجائے گا، سنت طریقے سے شادی کرنا بتائے گا۔ میں نے کہا ڈوب مرنے کا مقام ہے، اللہ اکبر، بچے یہ کرنا چاہتے تھے تو یہ کرنا چاہ رہا ہے، یا طول کا باپ کوئی نہیں ہے وہ تیری اولاد کوئی نہیں، اللہ اکبر، دکان پہ نہیں جاتا سوٹا اٹھا کے سر پھاڑ دیتا ہے، اللہ اکبر، قرآن والی محفلوں میں ناچ گانے کرواتا ہے، تیرے ہاتھ میں سوٹا کیوں نہیں آتا ہے؟ میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، چھوٹا وہ بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، علماء اکرام میری تائید کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری شادیوں کے اندر ناچ گانا ہوگا؟ بہاولپور کے لوگ کروڑ پکے کے لوگ وعدہ کریں گے اچھی بڑی شادی کیتی ہے، واہ چودھری تیری شادی کے اندر تے بڑا مزہ آ گیا، نہ شراب کی کمی سی نہ بکرا کباب کی کمی سی، اور تو نے کسی کو نچوا لیا اپنی خوشیوں میں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تیری ناچے گی تجھے رو کے مرنا پڑے گا۔ تم نے سمجھا ہی نہیں بغاوت کس سے کی؟ وہ کوئی کمزور ہے کیا؟ اس کے پاس وہ ایٹم بم کا محتاج ہے کیا؟ حکومت پاکستان کی افواج کا محتاج ہے؟ وہ تو کسی کا محتاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ تمہیں پتہ نہیں اس کی غصے کی للکار، اس کے عذاب کی للکار کتنی مرتبہ للکارتی ہے؟
وہ اپنے غصے کو کہتا ہے ٹھنڈا ہو جا، غصے کو کہتا ہے ٹھنڈا ہو جا۔ میں جب انہیں مروڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، ان کو گچی سے پکڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، ان کے پیر توڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، ان کی آنکھیں پھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں زمین پہ نظر ڈالتا ہوں، سبز رنگ کا گنبد خضرا میرے محبوب کا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کروڑ بکے سمیت پاکستان کے مسلمانوں انسان کے بچے بن جاؤ، اگر میرا نبی مجھے روکے نہ دکھاتا میں اس گن سے کب سے اپنی زمین کو صاف کر دیتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ 1400 سال ہو گئے آج تک نبی سمجھ میں نہیں آیا، اور چلو زندگی کا احسان مانو، اتنا تو حضور سمجھ میں آ گئے کہ ان کے آنے پہ گلیاں سجانی ہے، انشاءاللہ ہم تمہارے لیے رو رو کے دعا کریں گے، تم بھی ہمارے لیے دعا کریو۔ اتنا سمجھ آ گئے کہ ان کی آمد پہ گلیاں سجی۔ آؤ میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، آج سے 10-20 سال بعد تمہارے کام آئے گا، مجھے یاد کر کے رو گے، زندہ ہوئے تو فون نمبر لے کے کہہ دیو مولوی صاحب صحیح کہہ گیا تھا، اگر مر گیا تو نام لے کے دعا کر دینا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور لوگوں گلیاں سجانا تو سمجھ آ گیا، 10 سال کے بعد آج سمجھ آئے گا۔ اور پیغمبر زندگی کی بہاریں سجانے کے لیے آیا تھا، اندر باہر سجانے کے لیے آیا تھا، مختار سجانے کے لیے آیا تھا، انسان کی شکل و صورت سجانے کے لیے آیا تھا، گھر کا ماحول سجانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور تجارت کو بچار چار لگانے کے لیے تشریف لائے تھے، اپنے پرائے سے دشمنی ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اپنی خوشیاں لوگوں کی جھولیوں میں ڈال کر دوسروں کے غموں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کے لیے آئے تھے، اپنے آنسو رو رو کر دوسرے کو ہنسانے کے لیے آئے تھے، اپنے تن سے کپڑے اتار کے دوسرے کو پہنانے کے لیے آئے تھے، اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے دوسرے کا پیٹ بھرنے کے لیے آئے تھے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، تیرا میرا نبی نعرے لگوانے نہیں آیا، تیرا میرا نبی تو اس انداز سے دنیا کے اندر آیا کہ جو میرا کلمہ پڑھے گا میری غلامی کا دم بھرے گا اور مجھے اپنا ناقہ مانے گا اور اپنے آپ کو میرا غلام مانے گا، میرے کہنے پہ رب کی توحید کا اقرار کرے گا، یا اللہ اسے ایسا بنا دیو چلے کروڑ پکے کی گلیوں میں، دیکھنے والا دیکھے اس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، چلنے پھرنے کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، زندہ باد۔ مشورہ دے کے جا رہا ہوں، تمہارے کام آئے گا، اور ناز خان حضرات بیٹھا ہوں میں اسے بھی مشورہ دوں گا، کبھی انہاں کہا کر جی نماز والا درود شریف پڑھو، اور درود شریف ہی ہوتا ہے، کبھی انہاں کہا کرو چھوٹا نہیں بڑا درود شریف پڑھو، اور عقل کے کملے جس درود میں حضور کا نام آ جائے وہ درود چھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کرو۔ وہ لوگوں دیکھو آج میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اور یقین جانو جب جنازہ اٹھے گا اس وقت میری بات کا یقین آئے گا، مر گیا تو یاد کر کے رو گے، مرتے میں رو گے۔ فقیر سچی بات کر کے چلا گیا تھا، کہا زندگی کے بچپنے میں مان لیتے، جوانی میں مان لیتے، ہمیں بڑھاپے میں احساس ہوا۔ او میرے عزیزوں، اور تمہاری کاروبار میں برکت آئے گی، بچے خوشحال ہوں گے، گھر کا کچن خوشحال ہو جائے گا، دسترخوان میں برکت آئے گی، جوانی میں برکت آئے گی، چہرے کے حسن کو اللہ چہرے کے حسن میں نکھار پیدا کر دے گا، ماں باپ کی دعائیں تمہیں لگے گی، استاد کی دعائیں لگیں گی، کر بھلا ہو بلا کی صدائیں تمہیں لگیں گی۔ او لوگوں دن رات میں اٹھنے بیٹھنے میں، صبح میں شام میں، سونے میں جاگنے میں، چلنے میں پھرنے میں، سواری میں پیدل، خلوت میں جلوت میں، کھانے میں پینے میں، رونے میں ہنسنے میں، اٹھنے میں بیٹھنے میں، کپڑے بدلنے میں، مسجد میں آتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوئے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہو،
چڑھاتے وقت اور آتے وقت، دکان کی چابی تالے میں ڈالتے وقت، دکان کھولتے وقت، شٹر اٹھاتے وقت، دکان کی میں جھاڑی مارتے وقت، اور گلے پہ بیٹھ کر سودا دیتے سودا لیتے وقت، کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں، غمخواری میں رونے میں دھونے میں ہنسنے میں، اور شادی بیاہ میں غمی خوشی میں اتنا درود شریف پڑھ تیرا مرنا اٹھنا جینا بیٹھنا درود شریف کا وظیفہ بن جائے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ، تیرے درود کی برکت سے گھر بار معطر ہو جائے، در و دیوار معطر ہو جائے، تیرے بستر پہ خدا کی رحمتیں آنے لگے، تیری جوانی کی سلامتی کی فرشتے دعا کرے۔ اتنا درود شریف پڑھ، میاں بیوی کے ازواجی زندگی میں اخلاق پیدا ہو جائے، بچے تیرے تابعدار بن جائے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے درود شریف کا۔ جب تو مرے گا انہی گلیوں سے تیرا جنازہ جائے گا، اسلام مسجد اسامہ بن زید میں اعلان ہوگا، حضرات خان کا اعلان ہوگا، فلانے خان صاحب کا انتقال ہو گیا، فلانے امان صاحب کا انتقال ہو گیا، فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ نکلے گا دکاندار سے پوچھے گا کس کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا خان کا جنازہ جا رہا ہے، فرشتے آسمان سے جھانک کے کہیں گے اور ذرا اچھی طرح چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھ، یہ خان کا جنازہ نہیں جا رہا، محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ ہمارا تو مزاج ہی بدل گیا نا۔ حضور کی سیرت کا جلسہ ہے، کیا کھلاؤ گے؟ روٹی میں مرغی پکاؤ گے گوشت پکاؤ گے؟ لوگ سیرت سننے آئے۔ یا تو جب تک روٹی نہ ہو، ہاتھ میں شیرنی کی تھیلی نہ ہو، یا تو سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ اگر سیرت سن کے چاول کھانے کا نام ہے تو پھر بلال کو میں کیا کہوں جس نے سیرت سن کے چمڑا ادڑوا لیا؟ پھر میں سمیہ سے جا کے کیا کہوں جس نے شرمگاہ پہ برچہ کھا لیا؟ پھر میں سیدہ زنیرہ سے کیا کہوں جس نے سریے گڑوا کے اپنی آنکھیں نکلوا لی؟ پھر حضرت سمیہ کے گھر والے اور بچے کو کیا منہ دکھاؤں جو ایک وقت میں دونوں باپ بیٹے شہید ہو گئے؟ اور میرے عزیزوں، اگر سیرت کھا کے مٹھائی کھانے کا نام ہے، میرا نبی اپنے سب سے پیارے چچے کو کہہ دیتا، چچا مدینے میں کھجوروں کے باغات ہے، سیرت سناتا جا، کھجوریں کھاتا جا، تجھے عہد کے میدان میں آ کر 11 ٹکڑے کروانے کی ضرورت نہیں۔ اور لاڈلا حسین نبی کا نواز ہے، خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، جنت کے پھولوں کی جس کے سر کے بالوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے جو میرے بیٹے میری مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر سیرت سناتا جا، اللہ اکبر، کھجوریں کھاتا جا، تجھے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے گلا کٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں یاروں کس مٹی کے، میرے سمیت آپ تو بہت معتبر لوگ ہو، پتہ نہیں میں کس مٹی کا بنا، آج تک ہمیں سیرت مصطفیٰ سننی آئی کوئی نہیں۔ اور نبی کی سیرت سننی ہو طائف کی گلیوں میں جا کے سن، نبی کی سیرت سننی ہو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جا کے سن، نبی کی سیرت سننی ہو صحابہ کے چمڑے اڑ گئے اور مکے کے چوک میں جا کے سن، نبی کی سیرت سننی ہو سلمان فارسی کے منہ پہ تماچے لگے سن، نبی کی سیرت سننی ہو۔ سیرت سنانے والا عبداللہ بن مسعود تھا، سیرت سن کے منہ پر تھپڑ مارنے والا ابو جہل تھا، اور لوگوں کان میں سے خون نکلنے لگا، حضور کی خدمت میں چلے گئے، یا رسول اللہ کان سے خون آ گیا اور تو نے کیا کیا؟ پیغمبر میں نے تیری سیرت سنائی، لوگوں نے پھولوں کے ہار نہ ڈالے، لوگوں نے یوں نہیں کہا ہمارے گھر آ جاؤ کھانا کھا جاؤ، میرے دسترخوان کی سعادت مندی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اور تجھے سیرت سنا کر، مجھے سیرت سنا کر آپ کو سیرت سن کے کھانا ملا، اور عبداللہ بن مسعود اور بلال کو کملی والے کی غلامی مل گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر،
مقصد یہ ہے سال کے بعد جلسہ کرا لو، محفل میلاد کرا لو، آپ ناراض نہ ہوئے، تم میرے بڑے معتبر ہو، میں تمہیں کھڑے ہو کے سلام کروں گا، تقریر کے بعد کسی کی دل آزاری ہو کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے۔ اگر تم یہ کو ہماری مرضی کی سیرت سنا کے جا اور میرے سے یہ ہوتا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں اللہ زبان پہ فالج گرا دے جو تیرے نبی کی سیرت سنا کے دھوکہ دے وے، الہ العالمین اللہ وہ آنکھیں اندھی کر دے جو سیرت سنا کے پیسے کے نوٹ کو دیکھ کے خوش ہوئے، اور لوگوں الحمدللہ بعون اللہ ہم نے تو سودا کر لیا، انشاءاللہ دنیا کے اندر دھکے کھاتے جائیں گے، قبلی والا حجت الوداع کے موقع پر جو تو نے پیغام جھولی میں ڈالا، خوشی غمی میں ہر حال میں یہ پیغام سناتے جائیں گے۔ تمہیں تو میری زبان میری تیری زبان پہ ایک ہی بات آتی، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ رشتہ نبھا کر تو دیکھ رشتہ نبھتا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو دنیا میں ڈاکیے بن کے آئے تھے، ہم دنیا میں پیغام رساں بن کے آئے تھے، کیا جھولی پھیلا کے احرام کی چادروں میں 9 ذی الحج کو رویا کوئی نہیں، 10-11 ذی الحج کو جھولی پھیلا کے رویا کوئی نہیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حالت معاملہ بڑا عجیب ہے، او لوگوں پیغام نبوت تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی بہاریں تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا میرے پاس ایسے ہی نہ آ جانا، اس جھولی میں یہ پیغام لے کے آنا، نبوت کی بہاریں لے کے آنا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میرے حوض کوثر پر آؤ گے میں تمہاری جھولی میں اپنی امانت دیکھوں گا، جس کی جھولی میں نظر آ گئی اسے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے حوض کوثر پلاؤں گا، اور جس کی جھولی خالی نظر آئی فرمایا میرے پاس بھٹکنے کی کوشش نہ کرے، حوض کوثر تو دور کی بات ہے، میں اللہ سے کہہ کے اسے اپنے پاس کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ کس آج کے رسول کے پاس سے یہ پیغام مل رہا ہے؟ کوئی تو یہ پیغام آپ کو مجھے سنائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ دن میں تو جلسہ رکھتے کوئی نہیں، آج کے رسول مولا یعقوب کہتے دن میں جلسہ رکھو، مولوی صاحب یہی تو کام کا وقت ہے، یہی تو دکان کا وقت ہے، ویلے جب رات کو فارغ ہو جائیں گے ساری رات بٹھا کے رکھنا، اور تیرا نبی تو تیری رہنمائی کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی ویلا نہیں بیٹھا، دن رات تڑپتا رہا، صبح و شام تڑپتا رہا، اور دن میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے کہتا رہا اپنے پر رحم کر لے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور دکان کی فکر کرنے والے، فیکٹری کی فکر کرنے والے، رقبے کی فکر کرنے والے، کبھی اپنے بال بچوں کی بھی فکر کر لیا کر۔ اور لوگوں اللہ اکبر، تجھے فکر بال بچوں کی اس وقت آئی جب آدھی روٹی سے ویسے نکل گئی، ٹانگوں میں سے جان نکل گئی، پیٹ میں سے جان نکل گئی، سینے میں 4-5 سانس باقی رہ گئے، پھر لوگ کے کہہ رہے بچیاں کا خیال کرنا، بچیاں کا خیال کرنا، اور تجھے بچوں کا خیال ہوتا اور دن مخلوق خدا پہ کٹتی، رات مصلے پہ کھڑے ہو کے کٹتی۔ سب سے بڑا بچوں کا دشمن تو باپ ہی نکلا۔ لوگوں کو ٹھگنے کے گر سکھا دیے، کاروبار کے پھل سکھا دیے، جہنم سے بچنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ کروڑ پکا والو اللہ اکبر، قبرستان جاتے ہو اپنے ابو جان کی، اپنے تائے ابو جان کی، اپنے رشتہ دار کی قبر پہ پھیرا مار کے اوکھا سوکھا ٹوٹا پھوٹا جو ہوتا ہے پڑھ کے آ جاتے ہو، اور جب تم آتے ہو جن راستوں سے گزرتے ہو کئی قبر والے تمہیں پکار کے کہہ رہے ہیں بچوں کو جا کے بتلا دے، اتنا بے وفا تو ہم نے تو سمجھا ہی نہیں تھا، جتنا بے وفا تو نکلا، ہمیں رشتہ دار سے گلا نہیں، ہمیں تو یار سے گلا نہیں، ایسی اولاد بے وفا ہو جائے گی ہمیں پتہ ہی نہ تھا، جب سے چھوڑ کے گیا کبھی آ کے پھیرا مارا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میں تو راتوں کو اٹھ کے تیرے بے رضائی
دوائی ڈالا کرتا تھا، میں تو بار بار تجھے فون کر کے پوچھا کرتا تھا بیٹے کہاں ہے، کہاں بیٹھا ہے، آجا گھر سردی زیادہ ہے، آجا میرے بچے ڈاکو تجھے لوٹ نہ لے۔ اے ظالم میں تو دن میں 10 فون کر کے تجھے یاد کرتا تھا، 1 سال ہو گیا تجھے قل اللہ پڑھ کے مجھے ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، خانے مصطفیٰ۔ 1 سال کے بعد سارے جاویں گے، وہ میلہ لگا ہوا ہے، کسی کدال پکڑ رکھا ہے، داوڑا لے رکھا ہے، ابا جی کی قبر کی لپائی کرا کے آ رہے ہو، باپ چیخے مار مار کے رو رہا ہے، اور ظالم شرم نہیں آتی 1 سال کے بعد اور مٹی منہ پہ ڈال کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو کیسا بیٹا ہے، تو اولاد ہے کہ دشمن ہے؟ بیٹا مٹی نہ ڈالتا، بیٹا سرانے بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھتا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا، اور میری قبر کے پاس بیٹھ کے قل اللہ پڑھ کے رونا تیرا کام تھا، رحمت برسا دینا مالک کائنات کا کام تھا۔ اور تجھے جس قبلے نے کہہ دیا اور مردوں کو رنگ روغن کی ضرورت نہیں ہوتی، مردوں کو کلر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میری قبر کو سجا کے جا رہا ہے، اور قرآن کی دعائیں پڑھ کے میرا اندر سجا کے چلا جا۔ دیکھ جب سے آیا ہوں کیڑوں نے رہنا میرا محال کر دیا، کبھی اسی کونے سے بچھو نکل آتا ہے، کبھی اس کونے سے سانپ نکل آتا ہے، کبھی اس کونے سے سانپ آ کے پیروں پہ ڈستا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں خدا کے واسطے معاف کر دو، کہتا ہوں بدبخت کہاں ہے تیرا بچہ جس کے نام مربے کر آیا، جس کے نام دکان کر آیا۔ اللہ اکبر، شرم کوئی نہیں آئی، مربے تو کر کے آ گیا، جداد کا وارث بنا کے آ گیا، جداد کا وارث بنایا۔ اس جداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے شراب میں خرچ کر رہا ہے، زنا میں خرچ کر رہا ہے، گناہ وہ کر رہا ہے، ڈنگ تجھے مارے جا رہے ہیں۔ کاش بچے کو قرآن پڑھا کے آ جاتا، اس کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا کے آ جاتا، یہ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا، بہاریں تیری قبر میں آ جاتی۔ سجنوں میں تمہارا دشمن کوئی نہیں، 43واں پتہ نہیں 44واں سال چل رہا ہے، پہلی مرتبہ تمہاری جامع مسجد میں آیا، پتہ نہیں پھر تمہارا حاضری ہوگی کہ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں 10-15 ہزار پہ تمہارے ایمان پہ ڈاکے ڈال لے آیا، یا میں تمہیں لوٹنے کے لیے آیا؟ تم نے میرا کیا بگاڑا؟ میں تمہارا دشمن کوئی نہیں، تم میرے دشمن کوئی نہیں۔ پھر میں تمہیں ایک مشورہ نہ دے کے جاؤں، تمہارے کام آوے گا، ایک مشورہ نہ دے کے جاؤں، اور یاد کرو قبر میں ہنستے ہوئے جاؤ گے، کربٹیں بدل بدل کے مزے مزے کی نیند قبر میں سو گے، جیسی نیند مانگو گے اللہ ویسی دے گا، ہوا مانگو گے اللہ ہوا دے گا، اگر قبر کے اندر ٹھنڈ لگے گی گرمی مانگو گے اللہ گرمی دے گا۔ ایک کام کر کے چلے جاؤ اپنے گھر کی کیاری میں، اپنے گھر کے گلشن میں، جہاں تم نے چمیلی لگائی، جہاں تم نے گلاب کا بوٹا لگایا، اسی گھر کی کیاری میں قرآن کا بوٹا لگا کے چلے جاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب یہ بوٹا درخت کی صورت اختیار کر گیا، اس کی ٹہنیوں کے پتے ہلنے لگ گئے، ہوائیں گھر میں آیا کرے گی، ثواب قبر میں آیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان قرآن، حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی۔ ہر کوئی اپنے بچے سے پوچھتا ہے بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ کبھی کسی کا ابا کسی سے پوچھا ہے بیٹے میرے مرنے کے بعد کبھی میری خبر پہ آئے گا؟ کوئی پوچھتا ہے؟ بیٹے بڑا ہو کے باپ کا نام روشن کتنا کرے گا، اور بیٹے بڑا ہو کے باپ کی مغفرت کی کتنی دعا کرے گا؟ مولانا یعقوب صاحب ہے تو اندر کی بات کہہ گئے لو جی اپنے منہ میں مٹھو بن کے چلا گیا۔ یقین جانو 3 دن بعد جاتا ہوں گھر، 4 دن بعد جاؤں، روزانہ جاؤں، اللہ والی رات کو 2-3 بجے کنڈا گرمی سردی میں کھولتی ہے، دروازہ کھول لے وہ مجھے سلام کرے میں سلام کروں، میں کہتا ہوں تو جنتی ہے، بے آرام ہو کے دروازہ کھولتی، تیری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، بس وہ وہاں سے رونا شروع کرتی ہے، میں بھی چرپائی تک روتا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ وعدہ آج پھر نبھا لے، کہتی خدا کے واسطے میں تو پہلے دمے کی مریض ہوں، تو تڑپا کے صبح صبح چلا جاوے گا، بتا میں کون سی دیوار کے ساتھ لگ کے رہوں گی؟ اور لوگوں جب بھی میں گھر جاتا ہوں اللہ کی قسم اپنے 2 بچے ایک بچی کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بیگم وہ وعدہ کر لے جب میں مر گیا میرے عبد
روزانہ قبرستان میری قبر پہ بھیج دینا اور کہہ دینا ابا کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ جا کے باپ کو ناشتہ کرایا ہو، تمہارا ناشتہ میں مکھن پروٹھے کا بناؤں گی، باپ کا ناشتہ قرآن کی تلاوت کا ہوگا، تم انڈا ڈب روٹی کھاؤ گے پیٹ بھر جائے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے باپ کو جا کے قرآن کی دعائیں سنا کے آؤ گے، باپ کی قبر رحمتوں سے بھر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس معاملے میں قاری اسماعیل صاحب تو بڑے بدبخت نکلے، آپ کی بات نہیں، آپ تو معتبر لوگ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بزرگ بیٹھا 7 بچے جس کے عالم، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں فرض نماز پڑھ کے رات سے بیٹھ جایا کرو، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آؤ میں تمہیں اپنی ماں کی بات سناؤں، مرنے سے 4-5 دن کہنے لگی بڑے مزے قبر میں کروں گی، بڑے سکون سے رہوں گی۔ میں نے کہا ابا وہ کیسے؟ کب 5 منٹوں میں ایک حافظ تو مر گیا، 4 بقایا ہے، ادھر کروٹ بدلوں گی بڑا قرآن پڑھ کے بخشے گا، فرشتہ ڈاک لے کے آئے گا، ادھر دیکھو گی چھوٹا قرآن کی ڈاک لے کے آئے گا، ادھر دیکھو گی فرشتہ کہے گا بس چلے بیٹے نے بھیجی، بیٹیوں نے بھیجی۔ اللہ اکبر، مجھے تو نیکیاں چکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ڈاک قبر میں آ جائے گی۔ اور میرے عزیزوں، ہم نے بھی کوئی سامان تیار کیا، ہم نے بھی کوئی قبر کا والی وارث بنایا، ہم نے بھی تو قبر پر کوئی ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرنے والا بنایا۔ ہاں میں درخواست کرتا ہوں او لوگوں، چھوٹے بچوں کو وصیت کر جاؤ، اپنے گھر کے اندر وصیت کر جاؤ، جب میرا جنازہ اٹھے قبرستان کی طرف جاوے، میری ننھی سی معصوم بچی ہو، میرا ننھا سا بچہ ہو، اسے 2 قرآن کی آیتیں 2 لفظ یاد کرا دو، الرحمن الرحیم، یہ 2 ہی جملے یاد کرا دو، نواسے کو یاد کرا دو، پوتے پوتے کو یاد کرا دو، بھانجے بھتیجے کو یاد کرا دو۔ تو بچے جب تمہارا دادا نانا، جب تمہارا ابا قبر میں جا کے لیٹ جائے، مٹی ڈال کے مولوی صاحب کے دعا کراؤ گی، اس ننھے سے بچے کو قبر کے پاس سرانے کھڑا کر دینا، اور دادے بابے کی قبر کے پاس کھڑا کر کے اس بچے سے کہنا جو دادا یاد کرا کے گیا تھا وہ سنا دے۔ اللہ اکبر، بچہ جب قبر کے پاس کھڑا ہو کے پڑھے گا الرحمن الرحیم، اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جائے گا، فرشتوں کو کہے گا واپس آ جاؤ، سوال جواب کرنے والے واپس آ جاؤ، یا اللہ بڑے گناہ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے تم اندر دیکھ رہے ہو، میں باہر کا منظر دیکھ رہا ہوں، اس کا بچہ ننھے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر توتلی زبان سے مجھے رو رو کے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ بس تھوڑا سا میرے عزیزوں اپنے پیرے ہم کھا لو، حکومتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہو، ملک کی معیشت کے لیے دعائیں کر رہے ہو، اپنے لیے بھی کبھی دعا کا سوچا؟ جب میں دعا کراؤں گا اکثر مجمع میں پاکستان کے لیے دعا کرنا جی، ہمارا لیے دعا کرنا جی، اللہ اکبر، کبھی اپنے لیے بھی دعا کرا لے۔ مولوی صاحب دعا کر دو خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ مولانا اس 34 سالہ خطابت کے تجربے میں ایک پرچی آئی، وہ بھی میں نے 1-2 سال پہلے کہا تھا، پھر اگلے سال اسی مجمع میں پرچی آئی، میں نے کہا او لوگوں 23 سال ہو گئے، 33 سال ہو گئے، عیدیں پڑھاتے، جمعے پڑھاتے، تقریریں کرتے، اتنی پرچیوں کی گچھیاں آئے گی، اس پہ لکھا ہوگا بچیوں کے رشتے کی دعا کر دو، اس پہ لکھا ہوگا بیماری سے صحت کی دعا کر دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک پرچی کے علاوہ آج تک کی بھی پرچی نہیں آئی۔ مولانا دعا کر دو مجھے کلمہ ایمان پر موت آ جائے، مولا دعا کرو مجھے ایمان کی سلامتی پہ موت آ جائے۔ ہم نے دنیا کی بہاریں دیکھی، اس پر سب کچھ لگا دیا، اسی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، کاروبار پھٹ گیا، درود ترنجینا پڑا جا رہا ہے، کاروبار میں نقصان آبے یاسین پڑی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تو یاسین سورہ واقعہ کا وارث بن جا، تو قرآن کا خدمتگار بن جا، تو قرآن کو پھیلانے کے لیے مال جان دینے کے لیے تیار بن جا، اور پھر ہاتھ کوئی اٹھائے گا فائدہ تجھے ملے گا، دعائیں بیت اللہ میں ہوگی، باہر تیرے گھر میں آئے گی۔ آؤ میرے عزیزوں، اللہ اکبر۔
پر میں اپنی زندگیوں کے سنوارنے کا ایک نسخہ بتا کے جاؤں تمہارے میرے کام آئے گا. وہ نسخہ میرے عزیزوں کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ اولاد اچھی ہو جائے، اولاد نیک ہو جائے، ماشاءاللہ تمہارے کروڑ پکے کی دائیں بائیں کی زرخیز زمین ہے، کپاس نے فائدہ نہ دیا مکئی اگا دی، مکئی نے فائدہ نہ دیا کماد آ گیا. اللہ اکبر، کہیں نہ کہیں اللہ تو روٹی کا انتظام کسی ذریعے سے کر دیتا ہے. اور لوگوں تمہیں پتہ ہے کماد کے لیے کون سی کھاد ہے، تمہیں پتہ ہے پانی کا بھارا کس دن ہے، تمہیں پتہ ہے کون سی فصل کے لیے کون سا سپرے ہے. اپنی نسل کے لیے بھی تو سپرے تلاش کر لو، اپنی نسل کے لیے بھی پانی دینے کا وطن وقت متعین کر لو. کپاس کی فصل کو اس وقت اتنے بجے پانی دینا ہے، اور جو گھر کے اندر 10 بچوں کی نسل ہے اسے بھی پانی دینے کا وقت تعین کر لے. جو تیرے گھر کے اندر 10 بچوں کی نسل ہے، اور میاں بیوی اماں ابا رات کو اٹھ جاؤ جب بچے سو جائے، محلے والے سو جائے، کتے کی بھونک بھی نہ آئے، چڑیا کی چہک بھی نہ آئے، مینا کی مہک بھی نہ آئے، اور لوگوں جب ہر جگہ سناٹا ہو جائے، چراغ بھی آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو جائے، اور لوگوں اس وقت وضو کر کے دونوں گھر والے میاں بیوی مصلے پر بیٹھ کر 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھ کر دونوں میاں بیوی ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں کے لیے رونے لگ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم ہے، کھاد اگر کھاد ہے اگر اچھی لگ جائے تو فصل اچھی ہو جاتی ہے، اور تہجد کے وقت ماں باپ کا آنسو نسل کو لگ جائے تو نسل اچھی ہو جاتی ہے. رو کے دیکھو تو صحیح، بچہ اماں ابا کے آگے روتا ہے، اماں کہتی پترا رونا، اگلے مہینے تیرے باپ کو تنخواہ ملے گی. ایک یہ رونا ہے، ماں نے ٹال مٹول کر دی. ایک رونا ہو کر کے ماں کے کرتے کو پکڑ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جس ہو کی آواز اونچی ہوتی جا رہی ہے، ماں کے کلیجے میں سوئیاں چبھنے لگ گئی. کہیں نہ کہیں سے پیسے نکال کے دے دے گی، کہیں نہ کہیں سے ضرورت پوری کر کے دے دے گی. لے پترا ابو کو نہ بتائیو میں نے یہ تیرا کام کر دیا. اللہ اکبر، روئے گی. دودھ والے کے پیسے رکھے تھے جا دے لے، رویا نہ کر. روتا ہے میرے یہاں تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری ماں کو تکلیف تمہارے رونے سے ہو گئی، اور ماں کے تڑپنے سے تمہیں بھی کبھی تکلیف ہوئی، تمہیں بھی کبھی احساس ندامت ہوا، کبھی شرمندگی آئی کہ بوڑھی ماں کو رلائے گے، قبر میں اللہ کیسے راضی ہو جائے گا. اور میرے عزیزوں، بچہ ہو کر کے روئے، ماں کا کلیجہ تڑپنے لگ جاتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہو کر کے رونے لگ جائے، اس کی رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے. کہتا بندے رونا، میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں، تیرا رونا میرے سے برداشت نہیں ہوتا. ہم نے تو مسجدوں کے اندر بھی اکڑ کے اللہ کو دکھایا، کبھی اللہ کو رو کے دکھایا ہی کوئی نہیں. ہم نے تو مسجدوں میں آ کے گھڑیاں دکھائی، مولوی صاحب جمعے کا ٹائم ہو گیا، جمعے کا ٹائم ہو گیا. وہ آج تو صحیح بیٹھا کہاں ہے؟ نہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کے کرم سے آتا ہے، ورنہ اس نے کان پکڑ کے نکال دیا، کوئی تجھے دوبارہ لانے والا نہ ہوگا. پتہ نہیں کیا مسجد صحابہ بن زید میں آنے والوں، اس نے آج آپ پر اور میرے پر کتنی مرتبہ رحمت والی نظر دیکھی ہے، تب جا کے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے. ورنہ یہ محلے والے پڑوس والے دائیں بائیں میری بدگمانی سے اللہ مجھے بچاوے، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوگا، کوئی خبریں سن رہا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ پاک نے گھروں سے اٹھایا، فرمایا ملک کی خبریں تو ساری سنتا رہتا ہے، آج میں تجھے قرآن کی خبر سنانے کے لیے بلا رہا ہوں. وہ خبر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم. تمہیں ٹی وی والے بتائیں گے فلانی فصل کے لیے فلانی سپرے ہے، تمہیں ٹی وی والے بتائیں گے اتنا کام کر لو بے کہ یہ قرضہ دے گا، تمہیں ٹی وی والے بتائیں گے اس کاروبار پہ کر لو بے کہ یہ قرضہ دے گا. اور اللہ بھی کہہ رہا ہے میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دوں جو تجھے تیری نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے. یا اللہ وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ، مرنے میں، اٹھنے میں، جینے میں،
والی ذات، پالنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آگے آج کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میرا نبی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو اپنا پیارا ضرور بنایا، ہم نے آپ کو عرش بری کا مہمان ضرور بنایا، ہم نے آپ کے پسینے میں خوشبوئیں پیدا کر دی، تیری انگلی کے اشارے سے جان کے ٹکڑے کروا دیے، اور تیرے تھوک میں ہم نے برکت ڈال دی، تیری انگلی پانی میں ڈلے ہم نے چشمے بہا دیے. تو کھجوروں کی تھوڑی سی مقدار کی طرف نگاہ کر دے، سینکڑوں لوگ کھا کے چلے جائے. ہم نے تجھے رحمت والی چادر دے کے بھیج دیا. لیکن جب معاملہ توحید کا آیا، میں نے کہا محبوب رسالت تیرے حصے میں آئی، وحدانیت میرے حصے میں آئی. ٹھیک ہے ہم تجھے پیار ضرور کرتے ہیں، تو میرا لاڈلا ہے. ٹھیک ہے تیرے جیسا کوئی مانے جنا کوئی نہیں، تیرے جیسا میری خلقت میں آیا کوئی نہیں، نبیوں میں آیا کوئی نہیں. لیکن محبوبہ جہاں میری توحید کی باری آئے گی، میں اللہ وہاں تجھے بھی برداشت نہیں کروں گا. بہت بڑا جملہ دے گیا پکے والوں. فرمایا تیری رسالت کی بہار نخلی میری توحید کا اپنا نرالا انداز. یا اللہ کیسے؟ چچے کے پاس آ کے رو رہا ہے، تیرے رونے پہ رحمت تو آئے گی لیکن ہدایت میری مرضی سے آئے گی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس کے لیے تو ہو کے چلا گیا، نہ چاہوں تو اسے نہ دوں، اور چاہے حبشے سے بلال کو بلا کر اسے ہدایت کے جام پلا کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے قیامت تک کے لیے مؤذن کا عہدہ عطا فرما دوں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت. کروڑ مکے کے غیور مسلمانوں، عقیدہ توحید میں کسی کو برداشت نہ کرنا. رسالت کے پھولوں کی اپنی خوشبو ہے. فرمایا میرا محبوبہ اپنے امتیوں سے کہہ دے جب میں تیرے برابر کوئی برداشت نہیں کرتا، ان سے کہہ دے میں نبی ضرور ہوں، میں رحمت والا نبی بن کے آیا، لیکن خبردار تم میرے خدا کی توحید میں دراڑیں ڈالو گے، میں محمد سے برداشت نہیں ہوگا. خدا کی خدائی کا، نبی کی رسالت کا عقیدہ لے کے جانا. خدا نبی کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، نبی خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے. کہہ دو بے شک. پیچھے تک آواز آئے، کہہ دو بے شک. اس عقیدے کی مضبوطی کو دن میں 25-30 مرتبہ زبان پہ لایا کرو. اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا وہ بندہ ہے، جو کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ کر جائے وہ اللہ ہے. پھر اس نے اپنا نبی دنیا میں بھیج کر اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا والوں کو بتلا دیا کہ میرا انتخاب ایسا ہے، میرے دربار میں اگر کامیاب ہو کے آنا ہے تو اس کی جھولی سے پھول لے کے اپنی جھولی میں لے آنا، کامیاب ہو جاؤ گے. کون نبی؟ اللہ اکبر. جملہ دے کے جاؤں گا وہ میرے عزیزوں کچھ عرض کر کے جاؤں گا، اگلے جلسے تک تمہیں یاد رہے گا. کون نبی؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، صا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، صا کہنے لگا طاہر کی سیرت والا آ گیا، صا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، وعین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، وہاں کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، آپ کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا،
میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت الرشد کا منبع آ گیا، یہاں کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ زندہ باد۔ کوئی تو اپنی جھولی میں میرے نبی کا طریقہ لے جاؤ تاکہ قبر میں سکون سے سو سکے۔ یاد رکھنا نماز کا سجدہ بھی اسی وقت فائدہ دے گا، روزے کا فاقہ بھی اسی وقت فائدہ دے گا، احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہنا بھی اسی وقت فائدہ دے گا، اپنے مال سے زکات دینا بھی اسی وقت فائدہ دے گا جب مخلوق کے خدا کے لیے دل کے اندر میل کوئی نہ ہوگا۔ سگا بھائی تو کیا پڑوسی کے بارے میں دل میں میل رکھو گے، دعا تیرے گھر کی چھت سے اوپر ہی نہیں جائے گی۔ آج میرے عزیزوں میرے کہنے پہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا جنہوں نے اللہ معاف فرماوے، اللہ یہ بھی میری بدگمانی رکھے کہ آپ حضرات میں سے کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، سب نے انشاءاللہ پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی مولوی صاحب نے کہا 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا، لوگ جلدی میں آ گئے، کوئی اپنی ہڈی بند کر کے آیا، کوئی اپنی نوکری سے آیا، کوئی دفتر بند کر کے آیا، اور پہلے تقریر سنو پھر نماز پڑھیں گے۔ اور میرے بھائیوں تقریر کے مزے کے چکر میں بیوی نے کہہ دیا روٹی کھا لو پھر نماز پڑھیو، روٹی کا ہی خبریں آ گیا اچھا بھائی پڑھوں گا، خبریں سنتا سو گیا، بیوی نے کہا صبح اٹھوں گا، اور خدا کے واسطے گھر جا کر وضو کر کے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے سو جانا، جلسے کا ثواب ملے گا، نماز پڑھ کے سو کے ساری رات رحمت پڑے گی۔ اور لوگوں نماز کا سجدہ چھوڑ دو گے، سجدے کا ثواب اپنی جگہ، ساری رات سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نحوست بڑھتی رہے گی۔ یہی تو جلسے کا مقصد ہے، یہی جلسے کا مقصد ہے۔ رات کے اندھیرے میں دل کے اجالے میں کوئی دروازے پر آ کے آنسو نکالنے لگ گیا، دل کی دنیا اپنی تڑپا کے رکھ دے، ہائے اللہ میں اس قابل بن گیا کہ لوگوں کے آنسو صاف کروں، یہ تو تیری صفت ہے۔ یا اللہ میں اس قابل بن گیا کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، یا اللہ جو تو تیری صفات ہے، تیری شان ہے۔ اگر چاہتا ہے قبر میں خالی ہاتھ تجھے اللہ واپس نہ لٹائے تو اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہ لٹائیو۔ دیکھنا میرے عزیزوں اور لوگوں، کپڑوں سے خاندان کی پہچان نہیں ہوتی، شکلوں سے پہچان نہیں ہوتی، مربوں رقبوں سے پہچان نہیں ہوتی، پیسے سونے چاندی کاروبار سے پہچان نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ہے علماء میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، اے خاندانوں کی پہچان پیسے نہیں ہوا کرتی بلکہ سخاوت سے ہوا کرتی ہے۔ پیسے والے کے جنازے کو کندھا دے کے لوگ گالیاں دیں گے، اگر کسی کو تو نے گرمی میں پانی پلا دیا اور کسی کی ضرورت کے وقت کام آ گیا، تجھے مرے میں 20 سال گزر گئے، کسی محفل میں تیرا نام آ گیا، جس پر احسان کیا وہ رو کے دعائیں دینے لگ جائے گا۔ ہم نے ہر ایک کو اپنا دشمن بنایا، کسی کو اپنا بنایا کوئی نہیں۔ کچھ تو میرے عزیزوں قبر میں لے کے جائے، سلام صحابہ، کوئی نبی کے نخل مبارک لے گیا، کوئی نبی کی نسبت لے گیا، کوئی نبی کے بوئے مبارک لے گیا، کوئی نبی کا میرے عزیزوں جسم سے لگا کوئی حصہ لے گیا، کوئی کرتا لے گیا۔ قربان جاؤ، ایک عورت حضور کی مجلس میں آئی، کہا بیوہ عورت، کہا بے سہارا، کہا مدینے کی غریبنی عورت، کہا نبیوں کا سردار سونا لجپال نبی، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام میں بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی، ٹکڑے رسول دیکھ کے رونے لگ گئی، حضور اپنی جگہ سے اٹھے، اللہ اما کیا بات ہے، سونے چھوٹا منہ بڑی بات لے کے آئی، اوقات میری ہے کوئی نہیں، اگر تیرے دل پہ ناگواری گزرے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ میں تو غریبی کی وجہ سے روئی، تو کیوں رویا؟
अम्मा लोग मेरे से इतना डरते, मुझे पता नहीं था मेरे से डरने की क्या जरूरत है, मैं तो पैदा ही यतीम हुआ। उस गरीब औरत का बच्चा जो गोश्त को धूप में सुखा के फिर हमरदस्ते में कूट के, गुर्बत की वजह से कूट के पका के खाया करती थी। अम्मा बता क्या बात है? फिर माँ का हौसला बढ़ा, अम्मा का भी प्यार मौज में आ गया। कहने लगी सोने कुछ अर्ज करूं क्या? मेरा दिल चाहता है मैं अपने हाथों से कुर्ता सी के तुझे पहनाऊं। गुस्ताखी तो नहीं हुई? हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा तड़प गए। अम्मा कहने लगी क्यों रोया? अब मुझे वो मेरी माँ की बात याद आ गई, जब मैं अपनी माँ की गोद में था, अपने माँ के बाजू पे सर रख के लेटा था। मेरी माँ कभी मेरा माथा चूमती, कभी आसमान की तरफ देख के कहती अर्श बहला किस हालत में आया, इसका बाप कोई नहीं, इसे कौन कपड़े सी के देगा। वाह अम्मा तेरे आंसुओं पे मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। अम्मा आ जाके देख ले, लोग मुझे कपड़ा पहनाने के लिए मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। कहा बना अकेला बैठूंगा। किसी के तोहफे को हकीर न समझा करो। गरीब कोई दावत पर बुलाए बड़े चाव से जाया करो। अमीर की दावत पर यार मेनू संडे है मैं जाऊंगा, क्या आखेगा चौधरी आया कोई नहीं। गरीब रिश्तेदार की दावत में बेटों को भेज दे, जोबे के सर में दर्द था या बाहर से जा। गरीब अमीर आदमी हाथ मिला के कहेगा इसे बैठ जाओ, इसे बैठ जाओ। जब गरीब तुझे आता देखेगा 4 फुट जमीन से उछलेगा, अपने रुमाल से कुर्सी साफ करेगा, यहाँ बैठो। अपनी कमीज के पल्ले से प्लेट साफ करेगा, यहाँ बैठो। उसके प्यार को देखकर उसकी गुर्बत का जनाजा न उड़ा, चला मजाक न उड़ा। अगर खुदा ने तुझे इस हालत में कर दिया, खुदा पाक की कसम कोई रोटी का टुकड़ा देने वाला नजर नहीं आएगा। किरोड़ पक्का के लोगों एक और बात कह के जाऊं काम आवेगी। अगर रिश्तेदारों में से बरादरी में से कोई शादी कार्ड आवे और शादी कार्ड भी बच्ची की शादी का हो और उस पे लिखा हो एक आदमी की दावत है, कोशिश करो ड्राइवर को भी बाहर से खाना खिलाओ, खुद ना जाके खाओ। अल्लाह अकबर, क्या पता ड्राइवर खाना बाहर से खाएगा, एक आदमी की रोटी बच गई, गरीब की इज्जत बच जाएगी। और किसी की शादी में जाकर पहली मरतबा डिश में सालन आवे, दूसरी मरतबा सालन ना आए, आवाज न दिया करो और भांडे ना खड़काया करो। अल्लाह अकबर, गौर गौर से देखते हो किच्चे चले गए, हाथी किच्चे चला गया नजर नहीं आ रहा, और तो हाथी हाथी की आवाज लग रहा है, वो सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ कर रहा है अल्लाह इज्जत बचा ले, अल्लाह इज्जत बचा ले। जा 2 रोटियों की भूख हो, एक खा के आओ, और तेरी एक रोटी बच गई, गरीब की बेटी की इज्जत बच जाएगी। वगरना मेरे लोगों, मेरे भाइयों, हमने तो बड़े लोगों को देखा, उधर डोली उठती कोई नहीं, उधर कहते हाजी साहब वो गोश्त वन पका लेना सी, बदनामी तो न होती तो उसके माथे पर कलंक मल के ना जा। क्या पता तेरे जुमले उसे बिस्तर पर गिरा दे, उठने ना दे, कब्र के अंदर पहुंचा दे। शान कुरान जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। सुनो सुनो वक्त का मेरे भाई, रिश्तेदारियों में अमीरी को तरजीह कब दे, गरीबी को तरजीह दे। किरोड़ पक्के से उठ के माशाल्लाह बच्चे कारोबारी हो गए, कारोबार में बरकत आ गई, भागलपुर चले गए। गरीब बहल के घर से शोहर का जनाजा उठ गया, बेटा कोई नहीं, बेटियां छोड़ के चला गया। बेटियां जवान, उधर तेरे बच्चे जवान। जिस गांव के आंगन में बचपन में खेला करते थे, उस गांव की गली में आना गवाना नहीं करते। अल्लाह अकबर, जिसकी मट्टी से मुंह पैर पे जिस पला करते थे, आज उसी गली के अंदर अमीर की गाड़ी नहीं आती। खुदा के खौफ से, अल्लाह से डर, खुदा का खौफ कर। अगर तेरे कान में कोई पैगाम दे दे हाजी बच्चों का रिश्ता नहीं किया, यूं ना कहकर मुझे मिलती कोई नहीं, और बहन की 4 बैठियां ले ले, कहता मेरे बिहार दी कोई नहीं, जाओ कहो शादी कर ले, सोना बना
بنا کے دے دوں گا, روٹی کا خرچہ اٹھا دوں گا. اور یہ تو کوئی بھی کر دے گا, خواجہ صاحب بھی کر دے گا, یہاں کا کوئی رئیس بھی کر دے گا. تیری ذمہ داری کیا ہے؟ اور سگے بھائی ہونے کے ناطے تیری ذمہ داری کیا؟ جب تجھے پتہ لگے بہل کی 4 جوان بیٹیاں, ان کی جوانی اسے رات کو سونے نہیں دے رہی, اور چپ کر کے بچے کو کمرے میں بند کر کے پگڑی اس کے پیروں میں رکھ کے اسے بنا لے, گاڑی نکلوا کر گھر سے گاڑی نکال کر اس بچے کو, اپنے بچے کو باپ سمیت خود گاڑی میں بیٹھ جا, بہل کے دروازے پہ چلا جا اور جا کے سلام کر کہ روتی کیوں ہے, تیرا بھائی ہے نا, تیرا بھائی دروازے پر آیا. اللہ اکبر, کہاں ہے میری بھانجی, کیوں روتی ہے؟ اللہ اکبر, بابو جی سلام علیکم. اللہ اکبر, مجھے بابو نہ کہے, آج کے بعد مجھے ابو کہے. بابو کیا بات ہے؟ بلا مسجد کے مولوی صاحب کو, اپنے بچے کی شادی کا وکیل بن جا, مولوی صاحب سے کہہ کے بیٹ بھانجی کا اپنے بچے سے نکاح پڑھوا لے. باپی جال گئے, بہن جال گئے, ابھی کپڑے تو بدلنے دو, کہنا ہے کپڑے تو وہاں مل جائیں گے, بس سادگی کے ساتھ رخصت کر دے, بیٹی تو انشاءاللہ وہاں ہاتھوں پہ لگائیں گے. اللہ اکبر, میں تیرے گھر میں کپڑے بدلوانے نہیں آیا, بلکہ تیرے آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹنے آیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, غریب بڑی بہن کا دل آباد کرے گا, بیڑا آباد کرے گا. جب تک تیری گاڑی گلی سے باہر نہ جائے گی, وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تو تجھے رو رو کے دعائیں دے گی. تیری قبر بھی مل جائے گی, تیری دنیا بھی مل جائے گی. اللہ کی قسم, مجھے نہیں پتا کروڑ پکے والوں برادری میں ناک کٹے گی یا بچے گی, لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, تیری گاڑی گھر کے دروازے پہ نہیں رکے گی. جو کام کر کے آیا اس کی وجہ سے تیری گاڑی کا دروازہ کھلنے سے پہلے سینکڑوں مرتبہ تیرے دروازے پہ کالی کملی والے کا سلام آ جائے گا. اور یہ بھی تو دین ہے, نماز روزے حج زکات کے ساتھ اسے کیوں پورا نہیں کرتے؟ اما جا کپڑا بنا کے لا, پہن دوں گا. صحابہ کہتے ہیں چند دن کے بعد آئی, بغل میں کپڑا لے کے, کرتا لے کے کھڑی ہو گئی. رحمت والے نبی جی امی دیکھ سونے کیسا بنایا, سارا میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا بنایا. قبول. سونے ایسا نہیں, ایک آرزو اور ہے, اسے ذرا پہل کے دکھا دے. دیکھنا چاہتی ہوں تیرے جسم پر آ کر میرے کرتے کا شان کتنا بڑھ گیا. رو رہے ہو بھی. صحابہ کے درمیان میں کھڑا ہو کے صدر پیمن والا کرتا اتارا, اس عورت کا دیا ہوا کرتا پہل کے اماں کیسا لگ رہا, جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں دے رہی. حضور اس کو دعائیں دینے لگے. جب وہ چلی گئی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے. سونا کرتا ہے جی, واہ جی واہ, بڑا پیارا ہے, یہ سلائی بڑی اچھی ہے, یہ نقش و نگار بڑے پیارے ہیں. سونے کہاں سے آیا؟ فرمایا امی دے کے گئی ہے. بڑی تعریف ہے. فرمایا عبد الرحمن میں تیرا مزاج سمجھ گیا, یہ کرتا تجھے پسند ہے. جی اللہ کے رسول لینا چاہتا ہے کہ جی. وہی کرتا اتارا, پیمن والا پہن کے نے عبد الرحمن بن عوف کو دے کے چلے گئے رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن بن عوف نے بغل میں دبا لیا. صحابہ کہنے لگے تیرے پاس پیسے کی کمی ہے, تیرے پاس کپڑے لتے کی کمی ہے, دیکھتا نہیں ہے کرتا لیرو لیرے پیمن والا ہے, ایک ہی کرتا نے آیا تھا وہ بھی تو نے لے لیا, کیا کرے گا؟ عبد الرحمن بن عوف کی صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے چیخیں نکل گئی کہ تمہیں جس نے کہہ دیا یہ کرتا میں ہٹاؤں گا, یہ کرتا جسم پہ پہن کے نمازیں پڑھوں گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, دونوں ہاتھوں میں کرتا لے کے میں گھر چلا جاؤں گا, بیوی سے لے کے سارے بچوں کو زیارت کراؤں گا, پھر اس کرتے کو اونچی جگہ رکھ کر اشارہ کر کے کہوں گا میں عبد الرحمن اپنے بچوں کو گھر والوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں, جب میرا انتقال ہو جائے کفن لانے کی ضرورت کوئی نہیں, جب مجھے غسل دے لو نبی کے جسم سے لگا ہوا کرتا اتار کر مجھے پہنا دینا, کفن کے طور پہ مجھے پہنا کے قبر میں اتار دینا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, نبی کے جسم سے لگا ہوا کرتا کفن کے طور پہ پہن کے قبر میں جاؤں گا, میرا قبر میں کام بن جائے گا. یا آپ میں بھی تو کوئی نسبت لے کے جائے, ہمارے پاس کون سی نسبت ہے؟ ابھی پچھلے جمعے میں شکرگڑھ کے علاقے میں تھا, پچھلا جمعہ خانپور مولانا عبد الکریم نجیب, اس سے پچھلے جمعے شکرگڑھ کے علاقے میں رات کو
مولا یعقوب صاحب مسجد کے ایک دروازے سے 25-30 نوجوان لبیک یا رسول اللہ لبیک. میری تقریر بند کر دی. میں خاموش ہو کے دیکھتا رہا. جب فارغ میں نے کہا بس تھک گئے کا جی. میں نے کہا میرے بچوں میرے سامنے آ کے بیٹھو. پونا گھنٹہ مجھے بیان کرتے ہو گیا. کیا میں گستاخ رسول ہوں؟ کیا میں نے نبی کی حدیث کا ترجمہ الٹ کیا؟ کیا میں نے قرآن کی توہین کی؟ کیا میں نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی؟ کیا میں نے سر پہ ٹوپی نہیں ڈالی؟ کیا میں نے جسم پر سنت کے لباس کے مطابق کپڑا کوئی نہیں؟ بتاؤ میں 1 گھنٹے میں گستاخی کی یا حضور کی تعریف کی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا پھر لبیک یا رسول اللہ نعرہ مجھے کیوں سنایا؟ دادے کو جا کے سنا. 70 سال ہو گئے. حکا پیتے تو سب نے دیکھا, مسجد میں کسی نے عید کی نماز میں نہیں دیکھا. امی کے سامنے جا کے نعرہ لگا. 10 بچوں کی ماں بن گئی, تیرے بہن بھائیوں کی ماں بن گئی. ماں کو باورچی خانے میں دیکھا. 50 سال ہو گئے جب سے تیرے باپ کے گھر میں آئی, کسی نے مصلے پہ نہیں دیکھا. بہن کے سامنے لبیک کا نعرہ لگا. جو روز بہن کے سامنے ڈاکے لگا, جو بھائی کے سامنے کھڑی ہو کے ڈانس کرتی ہے, سینے سے سر سے دوپٹہ اتار کے سامنے آتی ہے, شرم کے مارے بھائی کی نگاہیں جھکا دیتی ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اس کے سامنے لگا. اللہ اکبر. جب تیری بیوی غسل کی حاجت میں سارا دن گھر میں بغیر غسل کے پھرتی ہے, لبیک کا نعرہ ان بازار والوں میں جا کے لگا, ان بینکوں کے سامنے جا کے لگا جو سود پہ بینکاری کرتے ہیں. اور مجھے لبیک کا نعرہ کیوں سناتے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے, ہمارا مرنا بھی لبیک ہے, ہمارا جینا بھی لبیک ہے. اور تو نے یاری بازار والوں سے کی ہے. اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت نے یاری آمنہ کے لال سے کر لی ہے. زندہ باد, زندہ باد. میں نے ایک جملہ وہاں دیا, خانپور میں اللہ نے کہلوایا, اور میں کتابیں بہت کم پڑھتا ہوں, یہاں سے لے کے تو جا رہا ہوں, اللہ پڑھوا دے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ, پھر اللہ وہ بات کہلوا دے جس کی ضرورت ہے. میں نے کہا یہ ساری پریشانیاں علماء دیوبند پر ہی کیوں آئے؟ جو طائف کی گلیوں میں مصائب کا جام میرے نبی سے صحابہ نے پیا, صحابہ نے سارا پی کے اتنا چھوڑ دیا, باقی سارے علماء دیوبند کو پلا دیا. تکلیف ہے الحمدللہ, ہم تو سینے پر خوشی کا ہاتھ سمجھ کے پہن لیتے ہیں, سجا لیتے ہیں. یقین جانو ہم نے تو سودا حضور کے مبارک کام سے کر لیا. یا اللہ جیئیں گے مریں گے قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے. اور لوگوں تم تو خدا کا احسان مانو, اس تمہارے علاقے میں جس کو اتنی دنیا جانتی بھی کوئی نہیں, کروڑ پکا عام آدمی لفظ اپنی زبان پہ نہیں لے سکتا, سپیلنگ اس کے کرتے میں اوپر نیچے چلا جاوے گا. اور نبی کے مہمان بچے اور بچیاں یہاں بیٹھی ہیں. اللہ اکبر, میں کھلا رہا ہوں, تیرا عشر کھلا رہا ہے, زکات کھلا رہی ہے. اور نہیں اللہ اکبر, یہ تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں. ایک بات لیکن بتا کے جاؤں گا, ایک اللہ والے کو سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ, سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پر بھی, حضور کی آل پر بھی درود پڑھو. آپ کی زیارت ہوئی, آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ والے تو روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے, میری بھی تو کبھی دعوت کر دیا کر. اللہ کے نبی اللہ کی دعوت کیا اور آپ کی دعوت کیا؟ فرمایا تیرے دروازے پہ صبح صبح تیرے منہ میں روٹی کا لقمہ نہیں جاتا, آواز لگتی ہے کربلا ہو بھلا, کسی کو 10 روپے دے دیے, کسی کو 20 روپے دے دیے, کسی کو چائے روٹی کھلا دی. یہ اللہ کی دعوت ہے. کملی والے جب آپ کی دعوت کروں تو کیا کروں؟ فرمایا جب تیرا میری دعوت کو دل کرے, اپنے گھر کے چکیر میں سے 2 روٹیاں اٹھا لے, اپنے گھر کی دیگڑی میں سالن سے پیالی بھر لے, اور کسی ایسے مدرسے میں چلا جا جہاں مسافر بیٹھ کر مسافر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کے جا کے آگے دسترخوان لگا دے. تیرے گھر کا سالن روٹی کھائے گا, تجھے کملی والے کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا. ہاں, جو حضور کی مہمانوں کا خدمتگار بن جائے نواز دیتے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے مولا عبید اللہ عامی صاحب گجرانوالہ میں نصرت العلوم کے استاد, سابقہ استاد, ان کی بہو کے گھر گیا مدرسے میں, کیا ہی خواب بتلایا. بڑی
فتوے والی مائی بہن کہنے لگی مولانا پچھلے دنوں میں نے 1 گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میرا صبح سے اٹھ کر شام تک تفسیر حدیث پڑھانا ہی کام ہے. پورا گھر بچوں سے بھرا پڑا تھا. کہ 1 گھنٹہ میں نے زیارت کی. میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضور آگے آگے میں نے آواز دے کے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے پیار ہے. حضور اور آگے چلے گئے. میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے پیار ہے. 1 گھنٹہ میں حضور کے پیچھے پھرتی رہی. پھر میرے شہران آ گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے. حضور پھر آگے چلے گئے. آگے نبی کے دادا جان عبد المطلب کھڑے تھے. رحمت والے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے میرے پوتے اس امتیہ کی بات کیوں نہیں سنتا. حضور وہیں کھڑے ہو گئے. میری طرف مڑے. اللہ اکبر. حضور کے چہرے کے لشکارے میرے جب جسم پر چہرے پہ پڑے اللہ اکبر میرا انگ گواہی دینے لگ گیا. آپ نے کہا ایسا ہی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی آگے بڑھے. میں نے یوں کر کے ہاتھ کر دیے کہ میرے لیے دعا فرما دے. حضور نے اپنے نم مبارک کر کے میرے ہاتھوں میں تھوک دیا. ڈر کے مارے میں نے ہاتھ اٹھائے. وہ تھوک میری چادر پہ گر گیا. مولوی صاحب میری آنکھ کھلی. تھوک چادر پہ تھا اور چادر میں سے خوشبوئیں آ رہی تھی. میں نے بڑے بڑے شیخ حدیثوں کو بلایا. بڑے بڑے اللہ والوں کو بلایا. خدائے پاک کی قسم اس حصے کو سونگ کے کہنے لگے بیٹی ہماری دنیا کے سارے عمل لے لے یہ چادر ہمیں دے دے. میں نے کہا نہیں سنبھال کے رکھوں گی. کبھی ایک نصیحت کر کے جا رہے ہیں اس چادر کو صابن صرف سے دھونا نہ. اللہ کی قسم یہ دنیا کی خوشبو کوئی نہیں ہے جنت کی خوشبو ہے. تیرے میرے نصیبے میں تیرے میرے خوابوں میں کتے بلے ہی رہ گئے. مولوی صاحب میں نے جانور دیکھے. مولوی صاحب میں نے اللہ اکبر سانپ دیکھے. اور ان آنکھوں کو بے حیائی سے بچا لو. اللہ اپنے نبی کا دیدار کرائے گا. آج میرے عزیزو سارا مجمع اللہ جل شانہ کے دربار میں معافی مانگے اور توبہ کرے. بلند آواز سے کو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ. انہی علماء اکرام نے فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ کہ اللہ معاف کر دے اللہ عرش بری پر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. آدمی کی جب لاٹری کھل جائے کوئی نیا کام ہو جائے یا کسی کام میں فائدہ ہو کہتا لو 500 روپے شیٹ بھی بانٹو. خوشی کا موقع ہے. جب رب نے تجھے مجھے معاف کر دیا علماء کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی. شیر بھی بانٹو گے نمازی بے نمازی اللہ کی مخلوق کھائے گی. ہاں آج میں آپ حضرات سے درخواست کر کے جا رہا ہوں ایک طالب علم کے 1 وقت کا کھانا ناراض نہ ہونا حضرات جماعت. اس ادارے کا اس مدرسے کا یہ منشور دستور کوئی نہیں لیکن یقین جانو ہمارے پاس صرف نیکی یہی ہے ورنہ ہمارے سے تو میرا عزیزو سفر میں سنتیں نہیں پڑھی جاتی. اللہ کی طرف سے معافی ہے. پوری نماز کے لیے ترستے ہیں لیکن یہ نیکی لے کے جا رہا ہوں. سارے خطیبوں میں مجھے خطیب کہتے ہیں مولوی تو منگتا مولوی ہے. میں نے کہا اللہ اکبر تمہیں بچوں کی نوکری مبارک مجھے نبی کے مہمانوں کی نوکری مبارک ہو. کل اللہ کہیں گے اور سارا نامہ اعمال کالا کر کے لایا وہ جھولی تو دکھا جو میرے نبی کے مہمانوں کے لیے پھیلا کرتی تھی. کیا پتا یہ دنیا کی مل کا کپڑا میں اللہ کو یوں کر کے دکھاؤں گا میرے رب کو ترس آ جائے گا. اور لوگوں اللہ کے دین کے لیے دینا پڑ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا. اور جو کل کا سجدہ تمہارے سے نہیں مانگتا تم کل کی روٹی کے پیسے بچا کے یاد نہ رکھو. اللہ اکبر. وہ جب دینے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. وہ چھپڑ پھاڑ کے تب دے جب تو اسے دے گا وہ تجھے دے گا. جب تو اسے دینا بند کر دے گا وہ تجھے دینا بند کر دے گا. 900 طالب علم طالبات 550 کی روٹی پکتی ہے گول کھلا رہا ہے. کہہ دو اللہ گول کھلا رہا ہے. پتھروں میں کیڑوں کو دے سکتا ہے. قرآن پڑھنے والوں کو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے. اور کھالوں پر پابندی لگانے والوں اور لگا دو. کھالوں پر تو پابندی لگا سکتے ہو زمین پر تو نہیں لگا سکتے ہیں. کھالے تم دے رہے ہو زمین کے غلے اللہ دے رہا ہے. مدارس دینیہ ہمارا تو کافی مدارس کے ساتھ وابستگی ہے.
اس سال حضرت جی جتنے مدرسوں میں گئے سارے محتمین حضرات نے دعا کے لیے کہا دعا کرو دعا کرو. مدرسے کی کھالیں اکٹھی ہوتی تھی, ایک کھال 4-5 ہزار روپے کی ہوتی تھی. 2 مہینے کے طالب علم کی روٹی کا خرچہ ہوتا تھا. 5 سال ہو گئے. ہش پپی کا جوتا 4000 روپے کا, کھال 400 روپے کی. ایک اللہ اکبر. اس وقت مدارس دینیہ والے تمہاری طرف تو دیکھ رہی, اللہ کی طرف. یا اللہ تیری مخلوق کے دل اتنے سخت ہو گئے, اپنے بچوں کے لیے گرمی سردی کے کمبل کپڑے, اپنے بچوں کے لیے برگر پیزے شوارمے, اور ہمارے لیے اللہ دال روٹی بھی کوئی نہیں. تیرے بندے اتنے سخت ہو گئے, معافی مانگ لو. مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا 4 چیزیں جس کی چھن گئی سمجھو تباہ ہو گیا. آنکھ کا رونا, دل کی سختی جس پر آ گئی سمجھو بیڑا غرق اس کا ہو گیا ہے. آنکھ کا رونا اللہ سے مانگ لو. جو آج آنکھ اللہ کو رو کے دکھا دے گی, کل جہنم کی آگ کی سزائیوں سے اللہ بچا دے گا. آج میرے عزیزو سینکڑوں کا اجتماع ہے, اور میں آپ سے 1 مہینے کے لیے نہیں, 1 ہفتے کے 550 طالب علم کی روٹی کے لیے اللہ کے نام پر کہہ رہا ہوں. 550 طلباء کرام طالبات کی روٹی, 1 ہفتے کا خرچہ آپ ذمہ داری اٹھا لو. لکھوا دو تمہاری مرضی, نقد دے دو تمہاری مرضی. کم سے کم 4 سے 5 لاکھ روپے بنتا ہے. کون دے گا؟ اللہ نے اسے چن لیا. کون دے گا؟ اللہ نے رحمت والے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا. اپنی مرضی سے تو کوئی اٹھ نہیں سکتا. جب اپنی مرضی سے یہ آیا کوئی نہیں, اپنی مرضی سے اسے دے کیسے سکتا ہے؟ اور وہ کوئی اللہ نہ کرے میرے جیسا ہے, وہ تو وہ براء البراء ذات ہے, وہ تو مالک کائنات ہے. اسے تیرے میرے پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ تو دیکھنا چاہتا ہے اور بتا رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. نہ خون پہنچتا ہے, نہ بوٹی پہنچتی ہے, نہ ہڈی پہنچتی ہے, پیسہ پہنچتا ہے. میں تو اندر جھانک کے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کیا بھیج رہا ہے. بس اللہ کے نام پر اب اٹھ کے کھڑے ہو. مخیر حضرات بیٹھے ہیں, لکھنے والے لکھیں گے بھی, اور جو دے کے حضرات لے گئے. میرے اگلے سفر میں جانا ہے, 5-7 منٹ کے اندر ذرا ہمت کر کے بتلا دو. ہم قرآن ایمان کے دیوانے ہیں. قرآن کے مدارس ہو, نبی کی حدیث کی مدارس ہو, اللہ اللہ کی والی خانقاہیں ہو, انشاءاللہ دہم میں درم میں سخن میں ہر کچھ پیش کرنے کو تیار ہے. کون پہلے کھڑا ہو کے اللہ کے رحمت والی رجسٹر میں پہلی صف پہ پہلے صفحے میں سب سے اوپر اپنا نام لکھواتا ہے؟ 5000 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ انشاءاللہ نبی کے مہمانوں کے لیے میں دوں گا. پھر جو مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی, صدقہ جاریہ ہماری زندگیوں میں پہنچتا رہے گا. ہمت کر کے اللہ کا نام لے کے کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ انشاءاللہ میں نبی کے مہمانوں کے لیے دوں گا. اللہ برکت عطا فرمائے. نقد والے نقد دے, اور جن کے پاس نہیں, جی بسم اللہ کھڑے ہو کے. کتنا بھائی؟ 1000 لکھو بھائی. انشاءاللہ یہ مجمع دے گا اللہ کے فضل و کرم سے. لاؤ میرا بابو لاؤ. 10,000 خواجہ صاحب, اللہ قبول فرمائے. جی بھائی ہمت کر کے صاحب حیثیت بیٹھے ہیں, لکھواؤ اللہ برکت عطا. 1000 ادھر سے. جی بھائی لکھوائیے, اللہ برکت دے. ہمت کر کے لکھوائے, ماشاءاللہ اللہ بہت بات. جی 5000. کیا نام ہے؟ اللہ. یا اللہ اس بوڑھے کے رونے کو دیکھ. میرا اللہ یہ اپنے گھٹنوں کے درد پر ہی رو رہا, تجھے راضی کرنے کے لیے رو رہا ہے. اللہ دار القرآن کے پتہ انہیں سمجھ آ گئی. جوانوں کو سمجھ نہیں آیا, بوڑھے کو سمجھ آ گئی. یہ سب کچھ یہ ہمت کرو بھائی. اور مدارس والوں کی تنخواہوں کا آپ کو پتہ ہے؟ ہمت کر کے بھائی 1,000 بھی سارا مجمع لکھوائے, بات کہا جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بسم اللہ سارا مجمع لکھوائے بھائی, سارا مجمع لکھوائے. 1,000 مہینے بعد دے دیں گے, 15 دن بعد دے دیں گے, 20 دن کے بعد دے دیں گے. اللہ برکت عطا فرمائے. بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. ہمت کر کے لکھوائیے. جی بھائی بسم اللہ. مدرسے کے طلباء کے کھانے کے لیے, ان کی ضروریات زندگی کے لیے ہمت کرو, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کون دیتا ہے بھائی؟ 1,000 روپے کا اللہ کے نام پر, اللہ کے دیے مال سے سوال ہے. کس کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے 1,000 کے لیے؟ جی بھائی بسم اللہ. قاری عبدالستار صاحب. جی بھائی لاؤ لاؤ ہمت کرو, ماشاءاللہ اللہ ایمان کی بہار نصیب فرمائے.
بسم اللہ بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی بھائی جی، پہلی مرتبہ جامعہ کی طرف سے انہوں نے کہا کوئی نہیں بھائی، لیکن میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور آپ کی آخرت سنور جائے، ہمت کر کے بھائی مجمع سے اٹھ کے نہ جائیں، بے قراری نہ کریں، دینے والوں کی رکاوٹ نہ بنے بھائی۔ جی بھائی، کھانے کا بھی آپ کے لیے وسیع انتظام ہے انشاءاللہ، بیٹھیے، جزاک اللہ، ہمت کرو بھائی، کم از کم 1 لاکھ روپے تو لکھواؤ بھائی، ابھی صرف 15 سے 20 ہزار لکھا گیا، اللہ دے گے انشاءاللہ، اسی مجمع میں اللہ دے گے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، ہمت کرو بھائی، اٹھو اللہ کا نام لے کے، 1000 روپیہ 1 مہینے کے اندر اندر دے دو بھائی، کرو ہمت بھائی، کون پہل کرتا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی، محمد اسحاق صاحب 1000 روپیہ، دوسرا بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت برکتیں دے، اسے پتہ ہے مالی بجٹ ہمارا اس وقت کیا حال ہے، بچوں کی فیسیں سر پہ، بجلی کے بل سر پہ، گھر کا بجٹ سر پہ، بورچی خانے کا سامان سر پہ، اللہ کے نام پر ہمت کر کے بھائی ماشاءاللہ کوشش کرو بھائی 1 لاکھ روپیہ پورا کر دو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 10-15 ہزار یہ، 10-15 ہزار یہ، کم سے کم 60-70 ہزار روپیہ باقی ہے، کون دے گا؟ اللہ ہی اپنے خزانوں سے دے گے، اور اللہ ہمیں قبول فرمانے دینے کے لیے۔ جی بھائی، بسم اللہ، اٹھو بھائی اٹھو، ماشاءاللہ اللہ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولا فرما رہے بہت سارے ساتھی جن کے چہرے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی، ہے کوئی اور بھائی؟ اچھا ابھی دعا 1 منٹ میں کرا دیتے ہیں، یہ 2-4 بچے اٹھ جائیں، ذرا مجمع میں چکر لگا لیں، بہت سارے حضرات ہیں جو 10, 20, 50, 100 لے کے بیٹھے، ذرا مجمع میں اٹھ کے چکر لگائیں ماشاءاللہ، یہ جھولی لے کے پھیر لیں، کچھ پیچھے سے آگے تک آئے، کوئی آگے سے پیچھے تک لے کے جائیں، اور سارے بھائی اس کار خیر میں حصہ ڈالو ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، سارے اس کار خیر میں حصہ ڈالو ماشاءاللہ، اول سے لے کر آخر تک اللہ برکت دے بھائی، سارے بھائی اللہ کے نام، ادھر سے کر میرے بیٹے پھیر دیں یہاں سے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے، یہی تمہارے کروڑوں ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمت کرو ہمت کرو۔ دیتے بھی رہیے اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خیر والے کام کی حقیقت کو ہمارے پہ کھول دے، اس کام کے لیے اے اللہ مال جان کو ذریعے کے طور پر قبول فرما لے۔ یا اللہ خیر والے کاموں میں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے دم تک ان کاموں کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، اس کا یقین کامل عطا فرما۔ ساری انسانیت تک اللہ پیغام حق پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، پورے عالم کے اندر نبی والی فکر درد کو لے کے پھیل جانے والا بنا۔ اے اللہ جنہوں نے دیا ہے یا دینے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ تو اس اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال میں زندگیوں میں رحم فرما، فضل کرم فرما۔ اے اللہ اتنا دے دے ہر کسی کی محتاجگی سے محفوظ فرما، اور مرتے دم تک اپنی محتاجگی نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ہم نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما۔ اے
اے اللہ پوری پوری مدد دستگیری فرما یا اللہ جتنے دنیا کو چھوڑ کے قبروں میں جا چکے ہیں اور جتنے جانے کی تیاری میں ہیں اے اللہ سب کو توبہ سب کی مغفرت فرما دے اور جانے والوں کی رہنے والوں کو اے اللہ توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرما جتنے بچیاں قربانی دے کے اللہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ انہیں ان کی منزلوں میں کامیاب و کامران فرما دے ان کے حافظے کو قوی فرما دے ان کا سینہ اے اللہ نور عرفاں کو مرکز بنانے کے لیے کھول دے اے اللہ جتنے حضرات دنیاوی امتحان دے رہے ہیں سکول کالج سے وابستہ ہیں مدارس دینیہ سے وابستہ ہیں اللہ ہر میدان میں عزت کے ساتھ کامیابی نصیب فرما اے اللہ جتنے علماء کرام علماء کرام اور جتنے حضرات آئے ہیں اے اللہ مولانا یاسین صاحب کی دعوت پر اے اللہ جنہوں نے لبیک کہا قاری یعقوب صاحب کے پیغام پہ جو حاضر ہوئے ہیں اے اللہ جنہوں نے دیا اے اللہ جنہوں نے کھانے کا اہتمام کیا اے اللہ سب کو خوب جزائے خیر نصیب فرما جہاں جہاں جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے اور جو اللہ اجتماعات ہو رہے ہیں یہ سیرت کانفرنس کی قاری اللہ نسبت سے پروگرام ہے سب پروگراموں کو سب دعاؤں کو اے اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما کشمیر کے ملک شہادت علی صاحب اور شیخ افضل صاحب اے اللہ اور کتنے ہی جیسے تیرے پاس آ چکے ہیں ان سمیت اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے ہمارے پاکستان اور بسنے والوں کو پاکستان میں خوشحالیاں اور ہر میدان میں ترقیاں نصیب فرما دے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما بیت المقدس کو آزاد فرما پوری دنیا کے اندر اے اللہ خیر والے کام کو لے کر پھیل جانے والا بنا اور جتنے علماء کرام آئے ہیں شیوخ آئے ہیں جتنے مدارس کے مدیر آئے ہیں اللہ ان کا آنا قدم بقدم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا اے اللہ اس دار القرآن کو دین دوگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ یہاں ایک تیرا ایک دائی تھا اے اللہ جسے شیخ عبدالمجید رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اے اللہ وہ تیرے پاس آ چکا ہے اے اللہ جو دین کی بہاروں کی یادیں دنیا میں چھوڑ کے آیا لوگ نقشے قدم پر چل کر اپنی آخرت سنوار رہی ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے درجات بلند فرما دے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما خیر کرم فضل عافیت کے معاملے فرما ہر سال حج کی ساتھ نصیب فرما مسجد نبی شریف میں ہر سال اعتکاف نصیب فرما اے اللہ مرنا جینا اللہ حضور کی اتباع میں عطا فرما جب موت آوے سب گنبد کی بہار نصیب فرما روزہ رسول کی جاریوں کی بہار نصیب فرما اے اللہ شہادت کے رتبوں کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما جنت البقیع میں قبر کا ٹکڑا صحابہ کے قدموں میں نصیب فرما دنیا آخرت میں حشر حضور کے قدموں میں فرما دنیا آخرت کی کامیابی نبی جی کی مبارک طریقوں میں اللہ اس کا یقین نصیب فرما اے اللہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب یا اللہ بھائی ابراہیم صاحب عبید الرحمان صاحب مولانا یعقوب صاحب صاحبزادہ صاحب اور جتنے حضرات یہاں آئے ہیں محبتیں لے کر اے اللہ سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کی دعاؤں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم